मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन, हम अशरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मना रहे हैं। उसमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसमें हमने दुनिया खिताबत की मारूफ खतीबों, आलिमों, ज़ाकिरों को हमने इसमें दावत खिताबत दी है, रिसर्च स्कॉलर्स को दावत खिताबत दी है। इसके अलावा हम शोरा कराम से उनके कलाम भी सुनेंगे और मनक़बत ख़्वाह से उनके वो अपने मनक़बत भी पेश करेंगे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। बस बारगाह में यही दुआ है कि हमारे ये अशरा तमाम नाज़रीन इसको पसंद करें। और ज़ाहिर है हम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे एक मुकम्मल गुफ्तगू करने की ख्वाहिशमंद है। गो के ज़ाहिर हमारे उलमाए किराम या रिसर्च स्कॉलर या ज़ाकिरीन आधे घंटे या 40 मिनट में उस मौजू को कवर नहीं कर सकते, इतना बड़ा मौजू होता है। जैसे आज हमारे दरमियान दुनिया खिताबत के मारूफ मशहूर रिसर्च स्कॉलर इंग्लिश उर्दू दोनों में बेहतरीन खिताबत करते हैं और इल्मी गुफ्तगू करते हैं। हम सब इनके बहुत अच्छे कदरदान हैं और नौजवानों में कनाडा नॉर्थ अमेरिका के नौजवानों में इंतहाई मकबूल हैं। डॉक्टर सैयद शेबा हुसैन रिजवी साहब जो कि रिसर्च स्कॉलर भी हैं और इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत भी हैं। आप सब लोगों ने इनके मजालिस में और दीगर महाफिल में इनको सुना होगा, देखा होगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमने उनको मौजू दिया है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के एक लक़ब जनाब ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा। आइए हम डॉक्टर शेबा हुसैन रिजवी साहब से गुजारिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके आप इस मौजू पे एक सहर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करें। तशनीकी बाकी रहेगी तो इंशाअल्लाह उसको आइंदा किसी और वक्त आपके साथ मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। जनाब डॉक्टर सैयद शेबा हुसैन रिजवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगुहु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाअहुल आदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه أفضل الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تمام مومنین مومنات، تمام اراکین قائم ٹی وی اور جہاں جہاں بی بی کے محب موجود ہیں ان سب کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اس آنے والے ایام میں 5 جمادی الاول بھی ایک اہم تاریخ ہے اور بہت سے روایات کے مطابق یہ بی بی کی آمد کا دن ہے، تو اس لیے اور ظاہر ہے کہ بہانہ چاہیے بس تذکرہ کرنے کا، اور تاریخوں کی تو اپنی ایک بس بہانہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی قید نہیں ہے۔ ذکر کیا کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جب کہا کہ اپنے مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے، جب فرمایا سید المرسلین نے، تو وہ کسی دن یا تاریخ کی قید میں نہیں تھا۔ یقیناً بی بی کا ذکر بھی ان کے بابا کا ذکر ہے، ان کا تعلق اپنے بابا سے اتنا گہرا ہے کہ بات ایک ہی ہو جاتی ہے، تو اپنی مجالس کو بی بی کے ذکر سے بھی آپ زینت دیجئے۔ جو خود علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں، آپ کے مجالس کی زینت کو علی کہتے ہیں اور علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔
اب بات اور جو موضوع ملا یقیناً بہت دلچسپ، اور میں قائم ٹی وی کا بہت مشکور و ممنون، ہمارے حضور ہمارے بھائی سید نیر عباس صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا. میں اس قابل نہیں ہوں، یقیناً بالکل بھی اس قابل نہیں ہوں، آپ کی محبت ہے اور میں یقیناً آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اور جو موضوع آپ نے مجھے دیا وہ میں ساری رات اس کے بارے میں سوچتا بھی رہا، خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی، اس کی گہرائیوں کو دیکھ کے احساس ہوا کہ یہ موضوع واقعی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں وہ بات کرے جو عالم ہو، وہ بات کرے جس کے پاس علم ہو. ہم چھوٹے سے ذاکر اور محب کی حیثیت سے کیا گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً بہت اہم موضوع ہے. اور جو بھی بی بی کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا یقیناً نہیں سمجھ سکتے. یہ ان کی بیٹی ہے جن کے لیے کہا گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ میری لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ فاطمہ کو نہیں سمجھا جا سکتا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کہاں سے اس راز کو سمجھیں گے؟ یہ بی بی جو ہے اپنی ماں کا راز ہے، اپنے بابا کی زینت ہیں، اپنے نانا کی حیات ہیں، اپنے بھائی کی بقا ہے. ان کے بارے میں ہم کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. لیکن گفتگو ہوگی تھوڑی سی اس جملے پہ بس، کہ کہا کہ یہ جو بی بی ہے عالمۃ غیر معلمہ ہے. اس جملے پہ تھوڑا سا غور ہو جائے. نیر بھائی نے یہ جملہ دیا، میرے لیے بے حد باعث شرف ہے یہ جملہ، کیونکہ اس جملے پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا ترجمہ تو یہی ہے. لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جملہ کہا کس میں؟ تو ہم نے دیکھا اپنے کتب میں، اپنے روایات میں، ہم نے دیکھا بہار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ اللہ مقامہ میں نقل کیا کہ یہ جو روایت ہے اور یہ جو لقب ہے یہ کسی اور نے نہیں، یہ وہ ہے جو علی ابن الحسین السید الساجدین زین العابدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا میری پھپھی اماں عالمۃ غیر معلمہ ہے، میری اماں. اب یہ جو جملہ آ گیا، پہلی بات تو یہ ہے یہ امام نے کہا. امام کون ہے؟ امام وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہے. امام وہ ہے جو ان کے وصی ہیں. امام وہ ہے جو حجت اللہ ہیں. جب ہم یہ سب جان چکے ہیں تو امام یہ ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ جو جملہ کہا ہے یہ کسی نے کہا ہے جن کے لیے قرآن نے کہا ہے سورہ یاسین میں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی ہے. کہا رسول کے لیے تھا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهَا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. بے شک ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی ہے. تو بات 14 کی جب ہو، بات جب امام کی ہو یا آخری نبی کی ہو، تو اللہ نے علم دیا وَمَا عَلَّمْنَا. لیکن علم کی جب بات ہو رہی ہے، آج گفتگو بس علم پہ ہوگی. اگر ہمیں تھوڑا سا علم کے بارے میں سمجھ میں آ جائے، علم کے اقسام کون سی ہیں، علم اور معلم میں فرق کیا ہوتا ہے، کتنے طرح کے معلم ہیں، علم ہے کیا، اس کا ظرف کیا ہے، تو پھر جا کے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوگا. ابتدا ہوگی اس جملے کی سمجھنے کی کہ عالمۃ غیر معلمہ کہتے کسے ہیں. اور امام نے کہا، جب یاسین نے کہہ دیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے نہیں سکھایا، یعنی کہ اللہ نے کچھ سکھایا ہے وَمَا عَلَّمْنَا، لیکن شاعری نہیں سکھائی. شاعری کیا ہے؟ بہت بلند چیز ہے. شاعری کیا ہے؟ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی. اس سے زیادہ شاعری کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے بڑی تعریف ہو نہیں سکتی شاعری کی جو حضرت ابو طالب نے کی. اور یقیناً وہ بھی اللہ کے علم کے حامل ہیں. تو بات شاعری کو کم کرنا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب شاعری کی گفتگو ہو تو شاعری کے اندر ممکن ہے کہ کسی چیز میں اضافائی کلمات آ جائیں، کسی چیز کو مزین کر کے، اس کو اڈورن کر کے، ڈیکوریٹ کر کے اس طرح سے پیش کیا جائے جو کہ حق سے تھوڑا سا دور ہو. لیکن جب علم کی بات ہوتی ہے جو معصومین کو دیا، یہ کل حق ہے. جو کہا جا رہا ہے یہ حق سے کہا جا رہا ہے. اب جب نبی یا امام کچھ کہے گا تو اس میں حق ہوگا، اس میں صداقت ہوگی، اس میں علم ہوگا، اس میں نور ہوگا، اس میں قدرت ہوگی. یہ کسی بھی لحاظ سے کہیں سے بھی اس میں کوئی اعتراض کا پہلو آ نہیں سکتا. بالکل روشن واضح. اور کیا کہا کہ میری پھپھی اماں عالمۃ غیر معلمہ ہے.
اب جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں ترجمہ ظاہر یہی بنتا ہے کہ امام نے فرما دیا کہ بی بی جو ہے عالمہ ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ جو خود اللہ کے علم کا حامل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بی بی عالمہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ عالمہ کا لفظ آپ نے کتنی دفعہ سنا تاریخ میں؟ کتنے لوگوں کے لیے آپ نے سنا کہ کسی بی بی کو کہا گیا ہو عالمہ؟ اور کسی امام اور معصوم سے، عام انسانوں کی بات نہیں کر رہے، اس زبان کی بات کر رہے ہیں جس سے صرف صدق اور حق ظاہر ہوتا ہے، کہا کہ عالمہ۔ اب جب کہہ دیا عالمہ تو بات ختم ہو جاتی، کافی تھا عالمہ ہے، لیکن نہیں، آگے جو بات ہے وہ اور زیادہ وزن رکھتی ہے، اور زیادہ طلب، غور طلب بات ہے کہ کیا کہا؟ یہ کہا کہ غیری معلمہ، معلمہ کہہ دیا ٹیچر کو، ٹیچر، کہ یہ عالمہ ہے لیکن ان کی کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ اب اس پہ غور کرنا ہے تھوڑا سا کہ ٹیچر نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا علم کہیں اور سے حاصل کیا؟ علم بغیر ٹیچر کے حاصل کیا؟ کیا علم بغیر ٹیچنگ کے حاصل ہو بھی سکتا ہے؟ اور سارا علم تو ایک ہی ہستی سے آ رہا ہے، یعنی کہ کل علم کا جو سورس ہے اس دنیا میں وہ تو ایک ہی ہے۔ اب وہ علم اللہ عز و جل کائنات میں علم پھیلاتا ہے، تو کیا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بغیر ٹیچر کے علم حاصل کر لے؟ سب سے پہلے چند منٹ اس پہ غور کریں گے کہ کیا کس طرح سے انسان علم لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت، اور روایت الکافی کی ہے، اور باب العلم کی روایت ہے جو علم کا باب ہے کافی میں، اس میں روایت کی گئی، پوچھا گیا، ایک ٹیچر آیا، معلم آیا امام کے سامنے، اللہ اکبر، اب معلم بیٹھا ہے سامنے، امام بیٹھے ہیں، معلم نے سلام کیا اور پوچھا، امام جعفر ابن محمد الصادق الصلاۃ والسلام علیہ، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، اور امام سے کیا پوچھا؟ یہ پوچھا، مولا میرے 3 طرح کے شاگرد ہیں جن کو میں پاتا ہوں اپنی کلاس میں جب میں پڑھاتا ہوں۔ پہلا شاگرد وہ ہے جو کہ جتنا میں سکھاتا ہوں اتنا سیکھتا ہے، پھر اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ جو علم عطا ہوتا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب اس کا تعلق ظرف سے بھی ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ علم جو ہے ایک شے ہے، اور علم جب شے ہے تو اس شے کا ایک ظرف ہے۔ اب اس ظرف کو، اس برتن کو کیا کہتے ہیں جس میں علم آ جاتا ہے، جس میں علم ٹھہرتا ہے، اور جس سے علم کا اضافہ بھی ہوتا ہے؟ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ باب العلم نے فرمایا کہ میرے بھائی نے مجھے 1000 باب دیے علم کے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب اور کھولے، یعنی کیا کہ کہنے، اس ظرف میں آ کے اور پھیلتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جب آپ علم کو ایک برتن میں ڈال دیتے ہیں تو اب اس برتن کی حد ہے کہ وہ علم کو کس طرح سے لیتا ہے۔ تو ایک تو شاگرد اور عام انسان کی بات ہو رہی ہے ابھی، ایک عام انسان جو ہے وہ علم کو اس طرح سے لے سکتا ہے کہ اس کو بڑھا دے۔ دوسری قسم کون سی؟ شاگرد، معلم کہتا ہے کہ میرا شاگرد وہ ہے کہ جو میں اس کو علم دیتا ہوں وہ بالکل اتنا ہی علم جذب کرتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ جب میں سوال کروں گا تو بس وہ بتا دے گا جو میں نے کہا، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، یہ قسمیں آپ کو قرآن میں بھی ملیں گی اور حضرت آدم کے واقعے میں بھی ملیں گی، ابھی وہاں آتے ہیں انشاءاللہ۔ اب تیسری قسم کون سی ہے؟ کہا ایک تیسرا میرا شاگرد وہ ہے، معلم کہتا ہے، کہ جس کو میں علم دیتا ہوں لیکن وہ علم نہیں لیتا جتنا میں دیتا ہوں، اور پھر بار بار جب میں اس علم کو دہراتا جاتا ہوں تو اس میں سے تھوڑا سا لے لیتا ہے۔ امام سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، عقل کا تعلق ہے اس سے، اور عقل کامل کب ہوتی ہے اس کا تعلق ہے اس سے۔ امام کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے تمہارا شاگرد جس نے کل علم لیا تم سے، اور صرف یہ نہیں، اس کو آگے بھی بڑھا دیا۔ امام کہتے ہیں کہ یہ جو شاگرد ہے یہ وہ ہے جس کی عقل کامل ہو گئی تھی شکم مادر میں، سبحان اللہ، آنے سے پہلے۔ اللہ اکبر! مطلب یہ ہوا کہ ابھی عالم ارواح میں تھے، عقل کامل ہو گئی تھی، شکم مادر میں روح آئی، جسم بننا شروع ہوا، عقل کے ساتھ بن رہا تھا۔ دوسری قسم وہ کہتے ہیں کہ شاگرد وہ ہے جو بعین ہی وہی بتاتا ہے جو آپ فرماتے ہیں، وہی علم لیتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کی عقل وہ ہے کہ جو پیدائش کے وقت کامل ہو جاتی ہے،
کہ جب وہ شکم مادر میں اس کا جسم بن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عقل کامل ہوتی جاتی ہے. پھر فرمایا تیسری قسم وہ ہے جس کی عقل بلوغیت کے وقت جا کے کامل ہوتی ہے. کیا کہنے. اللہ اکبر. اس سے ایک خوبصورت نتیجہ بھی ہمیں مل گیا کہ جس برتن میں علم رکھا جاتا ہے، جس سے اس کا ظرف بنتا ہے، پتہ چلتا ہے کم ہوگا زیادہ ہوگا اتنا ہی ہوگا، اس ظرف کو، اس برتن کو ہم کہتے ہیں عقل. اب اللہ نے علم دیا، اللہ نے عقل دی، اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا کس کو کتنی عقل دینی ہے. اس حساب سے جو ہے علم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. جب ہم نے امام کا یہ قول دیکھا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ چلیں یہ اقسام ہے، لیکن ایک چوتھی قسم بھی ہے. اور چوتھی قسم کون سی ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا، اور یہ فرمایا سورہ جمعہ میں جب کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کہ مثال ان کی اللہ دے رہا ہے، مثال ان کی جو تورات کے حامل ہیں. تورات کو اٹھا تو لیا، اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کتاب ہاتھ میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو ذہن نشین تو کر لیا ان کی آیات کو تورات کی، لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے. بالکل بھی یہ نہیں کہ کوئی حافظ قرآن ہو لیکن قرآن کی بے کے نقطے کا بھی نہ پتا ہو، پہلے لفظ کے پہلے نقطے کی معرفت حاصل نہیں کی، بس یاد کر لیا. اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بالکل اس گدھے کی طرح ہیں جن کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. کیا کہنے. مثال دی جانور کی. جانور وہ جس میں عقل نہیں. انسان اور ملائکہ میں عقل بھی ہے، جانور میں خواہشات ہیں، انسان میں عقل اور خواہشات ہیں، ملائکہ میں عقل ہے لیکن خواہشات نہیں ہیں. یہ تو ہمیں بیسک کیٹیگرائزیشن معلوم ہے. اب یہ جانوروں سے کیوں مشابہ کیا ان انسانوں کو؟ کیونکہ انہوں نے عقل استعمال ہی نہیں کی. اس کو جذب تو کر لیا علم کو، لیکن اس کو عقل کی قوت سے اس کا اظہار نہیں کیا، اس کا اضافہ نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا. تو جو اپنی عقل نہ استعمال کرے، عقل رکھتے ہوئے بھی جب اللہ نے کہہ دیا میں نے انسان کو عقل دی ہے، یعنی کہ اب وہ خود ہی جانور پن اختیار کر رہا ہے. اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ میں جانور ہوں. تو امیر المؤمنین نے کہا تھا سلمان محمدی سے، اے سلمان تم ان کی تعداد پہ حیرت مت کرو کہ بڑے مسلمان ہو گئے ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں. میری انگلیوں کے بیچ میں دیکھو گے تو یہ سب تمہیں جانور نظر آئیں گے. کیا کہنے. کہ وہ ہے انسان جو علم کا حامل ہو، یعنی کہ عقل ہوگی اس میں علم ہوگا تو پھر انسان بنے گا. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن میں ایک خوبصورت واقعہ ہے علم کا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ٹیچر اور علم اور اللہ میں فرق کیا ہے. کہ ہم کہتے تو ہیں کہ عالمہ غیر معلمہ، لیکن اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ کوئی ہے جس کے پاس علم ہے لیکن اس کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم خود ساختہ ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم بس اندر سے آ گیا؟ یعنی کہ کیا اللہ کی طرف سے نہیں آیا؟ جب سارا علم اللہ کی طرف سے آتا ہے تو یہ غیر معلمہ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بس یہی ہے، جیسے کہ کہا گیا امی، جب کہا گیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی، مطلب یہ ہے کہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آ کے الف بے سکھا رہا ہو ان کو، کسی نے آ کے ان کو کچھ لیسنز دیے ہو، انہوں نے کوئی سکول اٹینڈ کیا ہو، کسی نے دیکھا ہو کہ ان کے ہاتھ میں کتاب بھی ہو. اللہ اکبر. کسی نے دیکھا ہو کہ وہ کسی سے قاعدہ سیکھ رہے ہو. ایسا نہیں تھا. یعنی کہ جو غیر معلم ہے، مطلب بس یہ ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہیں سے پڑھا ہو. سبحان اللہ. عجیب بات یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا دنیا میں کہ انہوں نے پڑھایا دوسروں کو. کوفے میں ان کی ٹیچنگ مشہور تھی، اور یہ معلمہ خود تھیں جو غیر معلمہ ہے، یعنی کہ خود ٹیچر تھیں جن کا کوئی ٹیچر نہیں تھا اس دنیا میں، اور وہ کوفے کے خواتین کو، مومنات کو ونس اے ویک لیسنز درس دیتی تھی. اللہ اکبر. تو جس نے دیکھا کہ انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں لیکن خود درس دے رہی ہیں، اب یہ تو کہہ دیا گیا کہ دیکھیے یہ اہل بیت کے گھرانے کی ہے تو ظاہر ہے کہ سیکھا ہوگا بچپنے میں اور وغیرہ، لیکن جب امام کہہ رہے ہیں غیر معلمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور سے سیکھ کے آئی تھیں.
یہ جملے کن کے لیے کہے جاتے ہیں کہ دنیا میں نہیں کہیں اور سے سیکھ کے آئے تھے. اس کی سب سے آسان مثال سورہ بقرہ میں ہے. اور سورہ بقرہ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ میں 30ویں آیت پہ آپ پہنچتے ہیں تو حضرت آدم کو جب علم دیا اللہ نے اور کیا کہا, یہی کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور ہم نے علم دیا, اور اس نے, معاف کیجیے گا, وَعَلَّمَ, اور اس نے علم دیا آدم کو. کون علم دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. جب اللہ علم دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کو کہیں سے علم تو ملا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, جب اللہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, ہم نے شاعری نہیں سکھائی, إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ, مطلب کہ قرآن اور ذکر تو سکھایا. یہی کہا نا کہ علمہ البیان, اور سورہ رحمان میں کہا علمہ البیان, ہم نے بیان کا علم دیا. تو اللہ تو علم دے رہا ہے, لیکن جب اللہ علم دیتا ہے تو یہاں پہ نہیں دیتا. پہلی بات تو یہ ہے, وہاں پہ دیتا ہے. تو جب انسان آتا ہے یہاں پہ, تو جب انسان یہاں آ رہا ہے وہاں سے علم لے کے, تو ضروری ہے, لازم ہے, واجب ہے کہ جو ہم نے پہلی روایت دیکھی اس کے مطابق عقل بھی کامل ہو, علم بھی کامل ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ بلوغیت کے وقت کامل ہوگا, یہ نہیں کہ, دیکھیے انسان, عام انسان کامل عقل لے کے آ سکتا ہے, اور یقیناً جو مولا امیر المؤمنین کی معرفت حاصل کرے اس دنیا میں, جو ان رازوں کو سمجھے جو صرف خاص لوگ سمجھ سکتے ہیں, یقیناً عقل کامل کے ساتھ آیا, لیکن علم کے ساتھ نہیں آیا. تو جتنا بلند ہو, جتنا عقل مند ہو, جتنا بڑا عالم ہو, علماء میں سے ہو, ہمارے بڑے بڑے علماء کے نام لے لیجئے, علم انہوں نے حاصل کیا دنیا میں آ کے, آئے تھے عقل کامل کے ساتھ, لیکن جو وہاں سے عرش سے سیکھ کے آ رہا ہے عقل کامل بھی ہے, علم کامل بھی ہے. اب کتنا علم ہے؟ جتنا علم اللہ دے رہا ہے. اب اللہ جب علم دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, میں نے تمام اسماء کا علم دے دیا آدم کو. اچھا, یہ حضرت آدم کا لیول ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیے ملائکہ نے کیا کہا, ملائکہ نے کہا وَمَا عَلَّمْنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَمَا عَلَّمْنَا, اور ہم نہیں جانتے الا, سوائے اس کے, علمتنا, جو تو نے ہمیں سکھایا. یعنی کہ حضرت آدم جواب دے رہے ہیں, ان کو علم دیا اللہ نے, ملائکہ جواب دے رہے ہیں, ان کو علم دیا اللہ, جواب نہیں دے رہے, ان کو بھی علم دیا اللہ نے. تو یعنی کہ فرق ہو گیا, جو علم اللہ عطا کر رہا ہے حضرت آدم کو اس میں, اور ملائکہ کو یا تو علم میں فرق ہے یا عقل میں فرق ہے, ورنہ جواب دونوں کو دینے چاہیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں تو فرق آ گیا. اب عقل تو دونوں کو دی ہے لیکن برابر نہیں دی سب کو عقل, علم بھی دونوں کو دیا ہے لیکن برابر نہیں دیا علم سب کو. اب حضرت آدم کی عقل تو یہ تھی, کیا تھی, کہ یہ دیکھا اور کہا ھذا محمد وانت المحمود. اگر ہم اس مثال کو لے لیں تو حضرت آدم نے کیا, حضرت آدم نے ایک اسماء کو دیکھ کے سیکھا کہ اس سے اللہ کی پہچان کیسے ہو. یعنی کہ اگر یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو محمود ہے. تو یہ جو انفرنس ہے یہ عقل ہے, یہ وہ عقل ہے, کیونکہ ہمیں ملتا ہے ہماری تفاسیر میں, بعض تفاسیر میں آپ دیکھیں گے ہمیں ملتا ہے کہ فرمایا امام نے کہ حضرت آدم کو کون سے اسماء سکھائے تھے. تو امام نے فرمایا, اور تفسیر امام حسن عسکری الصلوۃ والسلام میں ہے, امام نے صلی اللہ محمد وآل محمد, حضرت آدم کو جو علم دیا گیا وہ ہم 14 معصومین کے اسماء تھے, انبیاء کے اسماء تھے, اور ہمارے جو مؤمنین ہیں, ہمارے جو شیعہ ہیں, ان کے اسماء. عجیب بات ہے, جملہ تو لے لیا, لکھ بھی دیا, ہم نے مان لیا, لیکن پھر سوال اٹھا, اور سوال یہ اٹھا کہ اللہ نے علم دیا آدم کو کس چیز کا؟ تمام معصومین کا, تمام انبیاء اور رسول کا, اور تمام شیعوں کا. سوال یہ ہے کہ اللہ کے اسماء کا علم دیا؟ اس جملے میں تو نہیں آیا. جب اللہ کے اسماء کا علم اس جملے میں نہیں آیا تو حضرت آدم اس تک کیسے پہنچے کہ انت المحمود وهذا علی وانت علی الاعلی وهذا فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. یہ جتنے بھی انتا کے بعد آ رہے ہیں, یہ حضرت آدم کی عقل سے وہ علم جو ہے ظاہر ہو رہا ہے, بلندی پا رہا ہے, ایلیویٹ ہو رہا ہے. جو علم دیا تھا وہ ظاہر اسماء کا تھا, جو نور کی صورت میں حضرت آدم کے سامنے لکھے ہوئے تھے. یہ تو ملائکہ بھی دیکھ رہے تھے,
ملائکہ نے بھی دیکھا اور کہا جب جب اللہ نے کہا کہ ملائکہ سے وَعَرْضَهُمْ، اور ہم نے ان کو دکھایا اور پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم بس وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں علم دیا، ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت آدم پہنچ گئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک وہ علم ہے جو اللہ دیتا ہے جو ملائکہ کو دیا، ایک وہ علم ہے جو انبیاء کو دیا۔ اب یہی تو دیکھنا ہے ہمیں کہ علم جو ہے بی بی کو کون سا دیا، کس طرح کا علم دیا اللہ نے۔ جب علم اللہ دے رہا ہے، اچھا اگر اللہ علم دے رہا ہے تو مطلب کہ دنیا میں آ کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دنیا میں آ کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں فرق کیا ہے کہ جب کوئی ٹیچر معلم اس دنیا میں علم دیتا ہے یا اللہ عرش پہ علم دیتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیا اس علم میں بھی کوئی فرق ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی ٹیچر اس دنیا میں علم دیتا ہے تو کس صورت میں دیتا ہے؟ الفاظ کے صورت میں۔ جب الفاظ کے صورت میں دیتا ہے تو الفاظ بیان ہو رہے ہیں، جب بیان ہو رہے ہیں تو جو استاد بیان کر رہا ہے شاگرد سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تو بات تو الفاظ کی ہے۔ تو کیا اللہ بھی الفاظ دے رہا ہے؟ اللہ تو الفاظ نہیں دیتا۔ اللہ جو علم منتقل کر رہا ہے یہ تو نور ہے، یعنی کہ اللہ نور سکھاتا ہے، اور دنیا میں جو دنیاوی استاد ہیں وہ الفاظ سکھاتے ہیں۔ کتنا فرق ہو گیا ان دونوں میں۔ علم الفاظ کا مجموعہ تو نہیں ہے نا۔ اگر الفاظ کا مجموعہ ہوتا تو پھر وہ جو لوگ علم حاصل کر رہے تھے تورات کا ان کو گدھا نہیں کہا جاتا۔ یعنی کہ علم الفاظ نہیں ہے، علم الفاظ نہیں، بلکہ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جس سے ظاہر ہو۔ مطلب کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، میں بھی ابھی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ اپنے اسکرینز کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو کمپیوٹر ہے اس میں اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دی جائے تو کمپیوٹر میں آپ بہت سی چیزیں اپنے ہارڈ ڈرائیو پہ سیو کر لیتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو کوئی ورڈ ڈاکیومنٹ بھیجا اور نیئر بھائی نے اس کو سیو کر لیا اپنے کمپیوٹر پہ۔ اب سیو تو ہو گیا کمپیوٹر پہ، تو کہاں ہے؟ کمپیوٹر پہ رکھا ہوا ہے، کھول لیں گے آپ۔ کیا کمپیوٹر اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے کچھ ایپلیکیشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایپلیکیشن ہو جو انسٹال ہو، تو ڈیٹا اور ہوتا ہے، ایپلیکیشن اور ہوتی ہے۔ ڈیٹا تو حامل ہو جاتا ہے، آپ نے پکڑ لیا، لیکن یہ علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو کہ اپلائی ہو جائے، ایپلیکیشن بن جائے۔ کیا کہنے، سافٹ ویئر ہو گئی۔ جب یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ علم دیتا ہے تو وہ ایک نور کی صورت میں ہوتا ہے، الفاظ کی صورت میں نہیں۔ اب آپ اس علم کا اظہار کریں گے الفاظ کے ذریعے سے۔ اللہ نے بیٹھ کے اپنے حبیب کو اس طرح سے قرآن نہیں سکھایا تھا جیسے مدارس میں آپ دنیا کے دیکھتے ہیں قرآن رٹا جاتا ہے کہ آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، الفاظ دہراتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں۔ بات یہ تو نہیں ہے۔ قرآن تو وہ علم ہے جو نور ہے، تو نبی کے اندر تو نور ہے۔ اب جب اس نور کا اظہار ہوگا تو الفاظ سے ہوگا۔ تو کتنا فرق ہو گیا اللہ کے نور منتقل کرنے میں، جس کو ہم عالمت غیر معلمہ کہہ رہے ہیں۔ امام ہمیں سمجھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کسی نے بیٹھ کے الفاظ دیے میری پھوپھی اماں کو، اللہ نے خود نور منتقل کیا ان کے ظرف میں۔ نور آیا۔ اب جب بی بی بول رہی ہیں تو وہ جو بول رہی ہیں وہ کیا بول رہی ہیں؟ وہ بول رہی ہیں جو نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بی بی اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کے علم کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کمپیریزن کر لیجئے۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ اکبر، دیکھیے ایک مشہور حدیث ہے، بس میں صرف 5 منٹ اور لوں گا تو زیادہ اس حدیث میں نہیں جانا چاہ رہا۔ مشہور حدیث آپ کی سنی ہوئی، سب کی سنی ہوئی، اور اس میں یہی کہا گیا نا کہ اگر آدم کو اس کی خلت میں دیکھنا ہو، اگر آدم کو اس کی اس میں دیکھنا ہو، کیا کہتے ہیں، اپنی صفوت میں دیکھنا ہو، اور نور کو اپنے حلم میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو خلوت میں دیکھنا ہو، پوری لمبی حدیث ہے۔ اس میں کیا کہا کہ جا کے دیکھ لو امیر المؤمنین کے چہرے کو، ایک چہرے کو دیکھ لو، اس میں تمام اوصاف انبیاء میرے مولا کے چہرے میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ لہن کا تو تعلق دیا لہن داؤد سے، نسبت دی، خطابت کی نسبت کسی سے نہیں دی۔ کیا کہنے، کسی نبی کی مثال یہ نہیں کہا کہ علی کی خطابت دیکھنی ہو تو جا کے ان کی خطابت دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ہمیں نہیں ملا کہیں پہ کہ کسی نے خطبہ دیا ہو اور جس نے سنا ہو یہ کہا ہو لگ رہا تھا علی بول رہے ہیں۔
لہجہ بھی وہی تھا. اللہ اکبر. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین بول رہے ہیں تو یہ وہ علم ہے جو نور ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, جو اب ظاہر ہو رہا ہے ان الفاظ میں. یعنی کہ ضروری ہے کہ وہ خطبہ جو بی بی دے جو اس طرح سے ظاہر ہو کہ مولا امیر المؤمنین بول رہے ہوں تو نور بھی وہی ہو. سبحان اللہ. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ نہ میں کہہ رہا ہوں, نہ آپ کہہ رہے ہیں, نہ کوئی محب کہہ رہا ہے, یہ اللہ خود کہہ رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہمارے کتب میں روایت مستند ہے, چاہے شیخ صدوق نے کہا ہو, علامہ طبرسی نے کہا ہو, علامہ مجلسی نے کہا ہو. آپ دیکھیں گے کہ جب نام رکھنے کا وقت آیا تو یہ کہا کہ میں نام نہیں رکھوں گا, میں اپنے بھائی سے پوچھوں گا. بابا گئے, امیر المؤمنین گئے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نام رکھیے. نبی نے کہا میں نہیں, یہ تو اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. اب کون آئے؟ کوئی اور نہیں, حضرت جبرائیل آئے علیہ السلام اور فرمایا اے حبیب خدا, اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس بچی کا نام زینب رکھیں. اب کسی اور نے نہیں, کسی باپ نے نہیں, کسی نانا نے نہیں, اللہ نے نام رکھا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے نام رکھا. اللہ جب نام رکھتا ہے کسی کا تو اس کی بلندی سمجھنا ضروری ہے. اللہ کس کا نام رکھتا ہے؟ سورہ زخرف, حامیم والکتاب المبین, حامیم والکتاب المبین کی قسم, ان جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل استعمال کرو. لیکن اس سورہ زخرف میں جس قرآن کا تذکرہ ہے وہ قرآن وہ نہیں جو آپ کے پاس قرآن ہے, کیونکہ آگے بات آئی وَإِنَّهُ, اور یہ جو قرآن ہے, فی الام الکتابی, ام الکتاب میں, لدینا, ہمارے پاس, علی حکیم ہے. اس قرآن کا نام ہے, اس قرآن کا نام کیا ہے؟ علی حکیم. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. کس میں؟ قرآن میں دیا. کیا کہا کہ امیر المؤمنین جو ہے وہ علی حکیم ہیں. اب اللہ نام دے رہا ہے, اللہ اکبر, یعنی کہ علی کا نام بھی اللہ نے دیا. اور کیا کہا؟ علی حکیم. اگر یقین نہ آئے, کسی روایت, نہ تفسیر, نہ کسی حدیث کی ضرورت ہے, دعائے ندبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ کے امام سے ہی آپ کو دعائے ندبہ میں لیے. اس دعائے ندبہ میں جب آپ اپنے امام کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں ہے وہ, تو آپ کہتے ہیں این یبن صراط المستقیم, کہاں ہے صراط مستقیم کا بیٹا؟ این یبن نبع العظیم, کہاں ہے عظیم ترین خبر کا بیٹا؟ این یبن من ہوا, کہاں ہے اس کا بیٹا؟ من ہوا فی الام الکتابی لدی اللہ علی حکیم, کہاں کا بیٹا جو اللہ کے نزدیک ام الکتاب میں علی حکیم کے نام سے جانا جاتا ہے. جب اللہ نے نام رکھ دیا علی کا علی حکیم, تو اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس علی علی کے لیے اور کیا کہا گیا؟ یہی کہا گیا نا, یہ کہا گیا کہ علی جو ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, علی جو ہے اس کا باب ہے. کون باب ہے؟ علی حکیم. کون علی حکیم؟ جس کا نام اللہ نے رکھا. جس کو اب دیکھیے, ایک شہر جو ہوتا ہے, یہ کون سا شہر ہے؟ علم کا شہر ہے. کس کا علم ہے؟ اللہ کا علم ہے. لامحدود ہے. اس شہر کی کوئی حد نہیں ہے. لوگوں نے دیواریں لگا دی, کھڑکیاں لگا دی, دروازے لگا دیے, گھس بیٹھیے, بٹھا دیے اس کے اندر. اس لیے حدیث میں بھی آیا جس کو بھی علم چاہیے وہ باب سے ہی داخل ہوگا. اب دیکھیے, شہر کی جو زینت ہوتی ہے نا, اس کا باب ہوتا ہے. ایک شہر کی پہچان ہوتی ہے اس کا باب. باپ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عظمت کتنی ہے. باپ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا بلندی ہے اس شہر کی. آپ دیکھ لیجئے کیوں آپ سے کہا گیا کہ حسین کے پاس آنے سے پہلے, میرے مولا حسین الصلاۃ والسلام علیہ کو سلام کرنے سے پہلے جا کے اس کو سلام کرو. واہ, باب الحوائج ہے. یعنی کہ مولا عباس بن گئے مولا حسین کا باب, کہ یہاں سے داخل ہونا ہے تمہیں.
حسین کے پاس آنا ہے تو عباس سے ہٹ کے نہیں، اب اللہ کا علم چاہیے تو اس دروازے سے ہٹ کے نہیں۔ دروازہ جتنا حسین ہوگا، آپ نے جب شہروں کی ہسٹوری میں ڈسکرپشن سنی ہے تو باپ کی جب بات ہوتی ہے، اس شہر کے 7 باپ تھے، اس شہر کے 10 باپ تھے، اس شہر کا ایک ہی باپ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی باپ کافی ہے۔ یہ ایک باپ ایسا ہے، اس کے بعد کسی اور باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ وہی تو ہو گیا نا، کہا تھا کہ وہ بڑا سخی ہے، وہ اپنے ہر باپ سے دیتا ہے، مشہور تھے۔ اور امیر المؤمنین ایک ہی باپ ہے، اس سے تم کو اتنا مل جائے گا جتنا وہاں پہ تمہیں 100 باپ سے ملے گا۔ واہ، تو یہ ایک ہی باپ ہے، لیکن اس باپ کی شان کیسی ہونی چاہیے؟ باپ کی شان اتنی ہو کہ معلوم ہو جائے شہر کتنا شاندار ہے، اور شہر کتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہو کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا علم کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر مجھے آخری جملہ کہنے دیجئے، اور یہ کہنے دیجئے کہ اللہ کے علم کی شان نبی ہے۔ بے شک۔ نبی کے شان کو علی کہتے ہیں، سبحان اور جس اللہ۔ اللہ نے علی کا نام رکھا اسی اللہ نے زینب کا نام رکھا سلام اللہ علیہا، اور زینب کہتے ہی اپنے اب کی زینت کو ہیں، اور زینت کہتے ہیں اس کو جس کے ذریعے سے کسی چیز کو خوبصورت بنایا جائے، شاندار بنایا جائے، عظمت دکھائی جائے۔ عظمت پتہ نہیں چلے گی جب تک شان معلوم نہ ہو، شان پتہ نہیں چلے گی جب تک کہ زینت معلوم نہ ہو۔ تو پھر کہنے دیجئے کہ اللہ کے علم کے شہر کے باب کی زینت کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اس کے ساتھ یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ بار الہ ہمیں بی بی کی معرفت عطا فرمائے، الہی آمین۔ ہمیں بی بی کا تصرف کی معرفت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ مستند روایات میں آیا، اور بشیر ابن خریم ازدی نے روایت کی، اور شیخ صدوق نے لکھا، علامہ طبرسی نے لکھا کہ بی بی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا خاموش، یہاں تک کہ سانسیں رک گئی لوگوں کے گلے میں، سانسیں رک گئی گلے میں۔ یہ حق کے تصرف ہے بی بی کا۔ تصرف کتنا ہے؟ جتنا علم اندر اللہ نے عطا کیا۔ کیا کہنے، بی بی کا نظر کرم، بی بی کی نظر کرم ہم پر رہے۔ الہی آمین۔ ہر لمحے ہماری مدد کریں کہ ہم اس طرح سے عزاداری کر سکے جس طرح سے وہ چاہتی ہیں کہ ہم مولا مظلوم کربلا کی عزاداری کریں۔ سبحان اللہ۔ قابل احترام ڈاکٹر شیبہ رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور گفتگو عالمہ غیر معلمہ سے ہوتے ہو، علم کی ابتدا سے لے کے آپ نے علم کے ایک سبجیکٹ لیا اور اس کو لا کے اختتام کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ۔ بہت خوبصورت خطابت تھی، میں اور علمی خطابت تھی، میں محو ہو گیا تھا آپ کی گفتگو میں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ گو کہ اس میں بھی ابھی اس موضوع میں بہت کچھ باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ابھی ہمارے ایام فاطمیہ قریب ہیں، اس میں ایام فاطمیہ میں جناب زینب اور جناب سیدہ عالمین کے جب ذکر ہوگا تو یہ مربوط ہوتا چلے جائے گا۔ جناب سیدہ عالمین کی خطابت اور ان کا علم بھی وہ بھی لامحدود ہے، وہ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ موضوع ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کی یہ نشست اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ کے ساتھ کسی ہمارے محترم عالم دین کے ساتھ، ذاکر ریسرچ اسکالر کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے کسی نہ کسی موضوع پہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اسی خاص موضوع پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ جناب۔ آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا عبادت کا، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ التماس دعا، متاجر دعا جناب۔